بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو اردو گرامر ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی تھی، تو اس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے علم بیان۔ تو علم بیان کی 4 اقسام تھی: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو پہلی 2 تشبیہ اور استعارہ ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی اور لغوی معنی کے بجائے مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو، اور اب حقیقی اور مجازی معنی میں جو تعلق ہے وہ تشبیہ کا نہ ہو۔ تو اب تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اگر تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، کوئی اور تعلق ہے، مگر تعلق ہونا لازمی ہے، تو وہ پڑھنے والے کو ابھی ہم مثالوں میں دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا، اندازہ آپ خود ہی لگا لیں گے کہ یہ اس میں جو تعلق ہے وہ کون سا ہے۔ تو مجاز مرسل کی تعریف آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تو اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جز مراد لینا، پھر ماضی کہہ کر حال مراد لینا، پھر حال کہہ کر ماضی مراد لینا، پھر اسی طرح حال سے مستقبل، مستقبل سے حال، پھر ظرف کہہ کر مظروف، مظروف کہہ کر ظرف، پھر سبب کہہ کر مسبب۔ تو اس کی تقریباً آلموسٹ بہت سی اقسام ہیں، مگر جو سیکنڈ ایئر تک جو مثالیں استعمال ہوتی ہیں یا جو ہمارے مائنڈ میں ہونی لازمی ہے وہ 6 اقسام ہیں۔ وہ 6 اقسام کون کون سی ہیں تو وہ 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس مجاز مرسل کی وہ 6 اقسامز ہیں جو امتحان میں پوچھی جاتی ہیں۔ تو ان کے نام بھی آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے۔ MCQs میں بعض اوقات وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا کس کی اقسام ہے، تو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ پہلی ہے جز کہہ کر کل مراد لینا، دوسری ہے کل کہہ کر جز مراد لینا، تیسری ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، چوتھی ہے مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، پانچویں ہے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، اور چھٹی ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ تو یہ اس کی 6 اقسام ہیں۔ اب 1 بائی 1 ان کو تھوڑا سا مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثالوں سے یہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب پہلی مثال تھی ہمارے پاس جز کہہ کر کل مراد لینا۔ اب جز کسے کہتے ہیں؟ ایک حصے کو، ٹھیک ہے نا، جز ہے۔ یعنی اب آپ اگر اردو کا پیپر دیکھیں تو اس میں سوال ہوتا ہے کہ سوال نمبر 2، ٹھیک ہے نا، تو اب دیے گئے جو جز ہیں اس میں سے آپ نے 7 سوال حل کرنے ہیں۔ تو اب اسی طرح یعنی پارٹ، ایک حصہ، کل کا ایک حصہ، جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ بولیں تو اس سے مراد پورے کا پورا حصہ ہو۔ کہ ایگزامپل کے طور پر ہمیں ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اب بسم اللہ ایک چھوٹا سا جزو ہے، کس کا؟ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اب جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے یا تو آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے، ٹھیک ہے نا، تو اب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے۔ تو اب یہاں کا مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ لے کر پورا مراد لیا جاتا ہے۔ یا دوسری ایگزامپل میں آپ کو دوں تو وہ ہے کہ انسان
کی زندگی 4 دن کی ہے. اب 4 دن کی زندگی جو ہے اس سے مراد پوری زندگی لی گئی ہے، یعنی زندگی کے 4 حصوں کو ایک جز لیا گیا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اب یہ چھوٹا سا جز مراد لیا گیا ہے. دوسرا ہے کل کہہ کر جز مراد لینا. اب یعنی کل سارا مراد لے کر ایک چھوٹا سا حصہ مراد لینا، سارا بول کر. یعنی اب کیا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو اب کیا پورے پاکستان میں رہتے ہیں؟ نہیں، پاکستان کا ایک شہر ہوگا، ایک شہر کے اندر بھی ایک جو ہے کوئی تحصیل ہوگی، ایک قصبہ ہوگا، تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پورے پاکستان میں تو نہیں رہتے ہیں، مگر پورا پاکستان کل ہے. تو مراد کیا ہے؟ ایک جزو ہے. کل کہہ کر جز مراد لینا. میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو کیا فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن کے 30 سپارے تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ قرآن کا کوئی سورت پڑھتے ہوں گے، سورۃ رحمان، سورۃ یاسین، یا اس کے بعد کوئی اور قرآن کی جو سورت ہے اس کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ کل تلاوت قرآن سے مراد لے کر ایک چھوٹا سا جز مراد لیا گیا، ایک چھوٹی سی سورت مراد دی جا رہی ہے. ایک اور مثال اگر میں آپ کو دوں تو حکیم یا ڈاکٹر نے نبض پر ہاتھ رکھا اور مرض کے بارے میں بتا دیا. تو اب کیا ڈاکٹر یہ صاحب کیا ہے یا حکیم صاحب پورا ہاتھ رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ کا چھوٹا سا حصہ رکھتے ہیں اس طرح کر کے. تو اب چھوٹے سے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ کل ہاتھ کہہ کر اس کا ایک چھوٹا سا حصہ مراد لیا گیا ہے. تو یہ 2 پہلی اگزامپل تھی. اب جو ہے نیکسٹ ان کی طرف موو کرتے ہیں. تو لکھنے میں ذرا کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں اس کو پہلے سے ہی لکھ کر تیار کر لیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس اب تیسری مثال تھی، کیا تھی ہمارے پاس؟ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. اب سبب کیا ہے؟ وجہ. مسبب کیا ہے؟ اوپر لکھ دیا میں نے، نتیجہ، ریزلٹ. سبب سے کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے. تو جیسے کہ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا کی اگزامپل میں نے لکھی ہے، پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا. اب پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا. تو کیا پیاس سے نڈھال ہوتا ہے بندہ؟ نہیں. پیاس جب بندے کو لگتی ہے تو بندے کا حلق خشک ہو رہا ہے. حلق خشک ہونے سے انسان بات بھی نہیں کر پا رہا، تو انسان چل بھی نہیں سکتا. مطلب کیا ہے کہ پیاس سے جو کمزوری ہو رہی ہے اس سے نڈھال ہو رہا ہے. تو پیاس کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا. مسبب ریزلٹ کیا ہو گیا؟ کہ وہ نڈھال ہو گیا ہے، چل بھی نہیں سکتا. تو آج بادل خوب برسا. تو کیا بادل برسے گا؟ پانی جو برستا ہے، پانی بادل میں سے بارش آتی ہے یا پانی آتا ہے، تو بادل کیا ہے؟ سبب ہے. اور جو برسا پانی، بارش، وہ کیا ہے؟ مسبب ہے، نتیجہ ہے. یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا جا رہا ہے. سبب ہے پیاس، بادل، مسبب ہے نڈھال اور بارش یا برسنا یا پانی جو ہے. اب مسبب کہہ کر سبب مراد لینا. اب نتیجہ کہہ کر سبب مراد لینا کہ کس نتیجے سے جو نتیجہ آ رہا ہے اس کا سبب کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. اب ہاتھ سے کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی، یا اس کے ہاتھ سے اڑ گیا، یعنی پرندہ اگر اڑ جائے، یا تو پھر کوئی حکومت، اچھا لفظ ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی پوسٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا اب مسبب کہہ کر سبب مراد لیا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. تو اب اس میں جو ہاتھ ہے وہ کیا ہے؟ مسبب ہے. ٹھیک ہے نا؟ نتیجہ تھا. اور سبب کیا تھا؟ جو نکل گیا، اقتدار یا حکومت. دوسری مثال دیکھیے،
چولہے میں آگ جل رہی ہے. اب چولہا میں آگ جل رہی ہے تو کیا آگ خود جل رہی ہے؟ آگ جو ہے یہ تو ریزلٹ ہے نا. اب سبب کیا ہے؟ وہ لکڑیاں ہیں یا گیس ہے یا سوئی گیس جسے آپ کہہ لیں تو وہ ہے. تو یہاں پر اب مسبب یعنی نتیجہ مراد لے کر سبب بیان کر رہا ہے کہ چولہے میں آگ جل رہی ہے مطلب لکڑیاں یا گیس جل رہا ہے. آگ بذات خود تو نہیں جلتی. تو اب جو تیسری مثال ہے تیسری اور چوتھی تو ہو گئی ہے, اب پانچویں اور چھٹی. تو اسٹوڈنٹس اب ہمارے پاس پانچویں ہے کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. تو ظروف آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ برتن, تو ظرف کیا ہے؟ برتن ہوتے ہیں, اور مظروف برتن کے اندر کا سامان یا اندر کی چیز. برتن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظرف برتن, مظروف برتن کے اندر کی چیز. پہلا کیا ہے؟ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا, کہ برتن کہہ کر برتن کے اندر کی چیز مراد لینا. آسان الفاظ ہے, برتن بول کر برتن کے اندر کی چیز مراد لینا. یعنی احمد ٹفن لے کر گیا تھا. اب ٹفن ظرف ہے, مظروف کیا ہے؟ برتن کے اندر کا سامان, اس کے اندر کھانا ہو سکتا ہے, روٹی ہے, چپس ہیں وغیرہ جو بچے ٹفن لے کر جاتے ہیں. تو اب یہاں پر احمد ٹفن لے کر گیا تھا میں برتن کہہ کر برتن کے اندر کی چیز مراد لی جا رہی ہے. اس نے میرے منہ پر پورا گلاس پھینک دیا. اب منہ پر کیا گلاس دے مارا ہے؟ نہیں, گلاس کے اندر جو چیز تھی یعنی پانی ہے یا جو کچھ بھی ہو, پانی کہہ لیتے ہیں کہ پانی اس نے اس کے منہ پر دے مارا. مظروف مراد لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اور دیکھیں کہ شربت اتنا مزیدار تھا کہ میں 4 گلاس پی گیا. تو اب کیا گلاس کھا گیا ہے وہ گلاس پی گیا؟ نہیں, گلاس میں جو شربت تھا وہ اتنا مزیدار تھا کہ وہ 4 گلاس پی گیا ہے. تو یہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. اب مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا, برتن کے اندر کا سامان کہہ کر برتن کو مراد لینا. مثلا چولہے پر چائے دری ہے. اب چائے چولہے پر تو نہیں دری جاتی بلکہ چولہے پر وہ دیکھتی یا وہ چائے کو بنانے والا جو ہوتا ہے پتیلا یا پتیلی یا دیگچی جو بھی آپ کہہ لیں, تو وہ اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. چائے تو نہیں رکھی گئی نا, تو اسی میز پر چائے رکھی ہے. اب کیا چائے میز پر رکھ دی ہے؟ نہیں, بلکہ وہ کسی پیالی میں یا کسی برتن میں ڈال کر رکھی گئی ہے. تو یہاں پر مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جا رہا ہے. تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو, علم بیان کی تیسری اقسام مجاز مرسل. کافی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی آخری جو اقسام ہے مجاز علم بیان کی, کنایا, اس کو ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.